السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے ابو جعفر منصور کے حکومت اور اس کے دور کا مطالعہ کیا، اور آج ہم اس کے بیٹے مہدی، جس کا لقب نام محمد تھا لیکن اس کا لقب مہدی تھا، اور وہ مہدی کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو مہدی تھا ان کا بیٹا، اس کا دور 158 ہجری سے لے کر 169 ہجری یعنی بمطابق 774 عیسوی تا 750 عیسوی رہا۔ منصور کی وفات کے بعد اس کا لڑکا محمد بلقب مہدی ذی الحج 158 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ منصور کی زندگی میں وہ کئی محاذوں پر سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دے چکا تھا۔ 4 برس تک صوبہ رے کی عمارت کا عہدہ بھی اس کے پاس رہا۔ صفا کی وصیت یعنی ابو العباس صفا جو پہلا خلیفہ تھا بنو عباس کا، اس نے وصیت کی تھی کہ پہلے ان کا بھائی جانشین بنے گا یعنی ابو جعفر منصور، اور اس کے بعد ان کا بیٹا عیسیٰ بن موسیٰ جانشین بنے گا۔ لیکن صفا کی وصیت کے مطابق منصور کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو تخت و تاراج کا وارث بننا چاہیے تھا، مگر 147 ہجری میں منصور نے زبردستی اس کی ولی عہدی کو منسوخ کر کے مہدی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ آل علی کی رہائی۔ منصور نے اپنے عہد حکومت میں تمام سیاسی حرفیوں کا مکمل استحصال کر دیا تھا۔ بنی امیہ اور اس کے بہی خواہ نیست و نابود ہو چکے تھے۔ حامیان اہل بیت کی کمر ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے تمام بڑے بڑے پیشوا مارے جا چکے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ جو قید ہونے سے بچ گئے تھے ان پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی۔ مدینہ میں مقیم علویوں کی ہر روز باقاعدہ حاضری لی جاتی تھی اور ان کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد تھیں۔ منصور نے اپنے عہد میں تمام اپنے مخالفوں کا تقریباً خاتمہ کر دیا تھا یا ان کو دبا دیا تھا اور ماتحت کر لیا تھا۔ مہدی کی عفو پسند طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا ہے کہ محض بدگمانی کی بنا پر ان لوگوں کو قید و نظر بند رکھا جائے، چنانچہ اس نے آل علی کے تمام اسیروں کو رہا کر دیا، ہر قسم کی پابندیاں ہٹا دیں اور ان کی ضبط شدہ جائیدادیں بھی واپس کر دیں۔ خلیفہ کے اس رحم دلانہ طرز عمل پر رعایا بہت خوش ہوئی۔ جیسا منصور ایک سخت انسان تھا، اپنے دشمنوں کے بارے میں، مخالفین کے بارے میں مختلف سخت اقدامات کیے تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آل علی یعنی شیعان علی جو تھے ان کے اوپر بھی بڑی سختیاں کی تھیں، ان پہ بڑی پابندیاں عائد کی تھیں، کہیں کو قید کیا تھا، کہیں کے جائیدادیں ضبط کر لی تھیں۔ لیکن مہدی جو تھا اس کے برخلاف ایک نرم مزاج انسان تھا، اور اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگوں کو خواہ قید میں رکھا جائے، نظر بند کیا جائے، ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ تو اس کی اپنے نرم دلی کی وجہ سے اس نے یہ کام ختم کر دیا اور ان سب کو رہا کر دیا جن کو قید کیا گیا تھا، اور جائیدادیں واپس کر دیں۔ زندیقیوں کی بغاوت۔ مہدی کے عہد میں خراسانی ملحد حکم بن حاکم نے خدائی کا دعویٰ کر کے بغاوت کر دی۔ یہ شخص مرو کا رہنے والا تھا اور ابو مسلم کے دربار میں کاتب کے عہدے پر مامور تھا۔ چونکہ اس کی شکل نہایت بھونڈی و مکروہ تھی، اس لیے ہمیشہ ایک نقاب پہنے رکھتا تھا۔ اس عادت کی بدولت اس کو برقعی یا مقنع کے لقب سے وہ مشہور تھا۔ برقعی مسئلہ تناسخ کا قائل تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں حلول کیا تھا، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح تمام پیغمبروں کے قالب میں اللہ منتقل ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ ابو مسلم تک پہنچا، یعنی ابو مسلم میں بھی اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ ابو مسلم کی بعد یہ کیفیت اب مجھ میں مستقل ہوئی، یہ اس نے دعویٰ تھا، نعوذ باللہ۔
کتنا کفرانہ دعویٰ، بتائیے آپ کہ کتنا واہیات دعویٰ تھا جو اس نے کیا اپنے بارے میں بھی. اور پہلے یعنی حضرت آدم سے لے کر جتنے پیغمبر گزرے سب کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ بات اس نے کہی تھی. چونکہ شعبدہ بازی اور جادوگری میں اسے کمال حاصل تھا، اس لیے اپنے دعوی الوہیت کی تائید میں مختلف قسم کے معجزے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. یعنی ایسے لوگ جو دین سے ہٹ جاتے ہیں اور غلط اعمال میں پڑ جاتے ہیں، ان کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ معجزے دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. تو اس نے بھی وہی کیا، مختلف قسم کے شعبدے، معجزے تو نہیں کہہ سکتے ہم ان کو، شعبدے کہیں گے، منتر دکھا کے، جادو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں. اس نے بھی یہی کیا. اور روایت ہے کہ ماورا نہر کے قریب نقشب کے کنویں سے اس نے ایک مصنوعی چاند نکالا جس کی روشنی دور دور تک جاتی تھی. یعنی ایک اور شعبدہ یہ کہ اس نے کیا کہ کسی کنویں سے ایک چاند نکالا جو بڑا روشن تھا، دور دور تک روشنی پہنتی تھی. لوگ تو قائل ہو گئے، ہو یہ تو واقعی خدائی طاقت ہے اس کے پاس. اس قسم کے شعبدوں کے بعض اکثر لوگ اسے خدا سمجھ کر پرستش کرنے لگے اور اس کے پیرووں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ اس کی جماعت نے چند قلعوں پر تسلط بھی جما لیا. مذہبی معاملات میں مہدی بہت سخت واقع ہوا تھا، اور کس کے دور میں ہوا تھا؟ اس کے دور میں خلیفہ مہدی تھا. چنانچہ اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے مہدی نے اپنے مشہور جنرل ابو عون کو بھیجا، مگر مشرکین کی بے پناہ قوت کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ گئی. آخر مصعب بن زبیر کو ان کے استحصال کے خاطر روانہ کیا، ان کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا. مصعب نے مقنع اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا، یعنی وہی جادوگر کو، شعبدے باز کو، اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا. اس قدر سختی سے محاصرہ کیا کہ 30,000 ملحد عباسی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے. یعنی اس طرح یعنی ان کا گھیراؤ کیا کہ وہ پھر ہتھیار ڈال دی انہوں نے. مقنع نے جب دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تو اپنے اہل و عیال کو زہر دے کر ہلاک کر دیا. یعنی خودکشی کر لی اس نے، اور خود جلتی ہوئی چتا میں کود کر جان دے دی. ایک روایت کے مطابق وہ تیزاب میں گھل کر مر گیا. بہرحال جو بھی ہو، اس نے خودکشی کر لی، اس کا انجام یہ ہوا. ایسوں کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا. بغاوتیں. مہدی کے عہد میں ایک خراسانی سردار یوسف بن ابراہیم نے علم بغاوت بلند کر کے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، مگر جلد ہی اس فتنے پر قابو پا لیا گیا. ایک اور فتنہ جو اٹھا وہ خراسانی، یعنی وہ ایرانی سردار یوسف بن ابراہیم تھا، لیکن اس کو بھی مہدی نے دبا دیا، اس فتنے کو بھی. جزیرے کے ایک رئیس عبدالسلام نامی نے بھی مہدی کے خلاف بغاوت کی اور اتنا زور پکڑ لیا کہ شاہی افواج اس کے مقابلے میں عاجز آ گئی. بالآخر شبیب نے اس کا خاتمہ کیا. ایک اور فتنہ جو مہدی کے دور میں اٹھا، عبدالسلام نامی کوئی شخص تھا، اس نے بغاوت کی، لیکن اس بغاوت کو بھی مہدی نے دبا دیا اپنی طاقت سے. مصر کے علاقے الحوف کے باشندوں نے بھی یورش کر کے وہاں کے عباسی حاکم موسیٰ بن مصعب کو قتل کر دیا. مہدی نے ان کی سرکوبی کے لیے فضل بن صالح کو مامور کیا، جس نے کئی خریز معرکوں کے بعد اس بغاوت کو فروغ کیا. تو یہ مختلف بغاوتیں تھیں جن کو اس نے طاقت سے کچل دیا مہدی نے. رومیوں کے ساتھ جنگیں. 163 ہجری میں مہدی نے ایک عظیم الشان لشکر لے کر بنفس نفیس رومیوں پر حملہ کیا اور ان کی متعدد شہروں پر قبضہ کر لیا. 165 ہجری میں اپنے بڑے بیٹے ہارون رشید کو 1,00,000 فوج کے ساتھ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا. رومیوں نے 90,000 دینار سالانہ اخراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی. اگلے ہی سال معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اخراج دینے سے انکار کر دیا. یعنی رومیوں کو اس نے مجبور کیا کہ وہ خراج یعنی ٹیکس ادا کریں، یعنی اس کے ماتحت ہو جائیں. یعنی اس کے 165 ہجری کا واقعہ یہ. لیکن پھر ایک سال بعد وہ اس معاہدے سے پھر گئے اور پھر انہوں نے بغاوت کر دی رومیوں نے. اس بدیدی کا مزہ چکھانے کے لیے سلیمان بن علی والی جزیرہ کو بھیجا گیا، جس نے انہیں شکست فاش دی اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس ہوا. تو سلیمان بن علی نے پھر رومیوں کو شکست فاش دی، ان کو کچلا اور بہت سا مال غنیمت بھی اس کے ہاتھ لگا.
مہدی کا وضاحت: مہدی کا پہلا وزیر ابو عبید اللہ معاویہ مقرر ہوا۔ یہ شخص علم و فضل میں مہارت کے علاوہ اعلیٰ درجے کا انشا پرداز بھی تھا۔ ابتدا میں یہ مہدی کا میر منشی یعنی کاتب تھا، اور اس نے یہ خدمت اتنی خوش اسلوبی سے انجام دی کہ خلیفہ ہونے پر مہدی نے اسے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ابو عبید اللہ نے نظام حکومت میں بہت سی اصلاحات جاری کیں اور تمام شعبوں کو اثر نو تنظیم کی۔ زمین کے نقد لگان کے بجائے بٹائی کا طریقہ رائج کیا، کھجور اور دوسرے پھلدار درختوں پر بھی ٹیکس لگایا، اور قانون خراج پر ایک کتاب لکھی جو اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف ہے۔ یعنی ٹیکس کے اوپر اس نے ایک بک لکھی جو کہ سب سے پہلی کتاب ہے ٹیکس کے سلسلے میں۔ ظاہر اس زمانے میں عام طور پر رواج نہیں تھا ٹیکس کا، کچھ خلیفوں نے ٹیکس عائد کیے تھے، لیکن اس نے اس کو باقاعدہ کتاب کی صورت میں اس کو اس نظام کو لکھا، بیان کیا۔ ان خوبیوں اور انتظامی قابلیتوں کے ساتھ عبید اللہ پرلے درجے کا مغرور متکبر شخص تھا، یہاں تک کہ اپنے قدیمی دوستوں کے ساتھ بھی بے نیازی اور بے پرواہی سے پیش آتا تھا۔ آخر یہی عادت اس کے زوال کا باعث بنی۔ منصور کے عہد خلافت میں ربیع بن حاجب نے عبید اللہ پر بہت احسانات کیے تھے، مگر جب یہ خود وزیر ہوا تو ربیع اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ بڑا متکبرانہ سلوک رکھا ہوا۔ ربیع اس توہین پر بڑا چراغپا ہوا اور دل میں عہد کر لیا کہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا۔ اب ربیع نے ایک اور چال چلی، سے معلوم تھا کہ مہدی ملحدوں اور مذہب لوگوں کا جانی دشمن ہے، اور شومیہ قسمت سے عبید اللہ کا لڑکا محمد ملحد تھا، یعنی عبید اللہ مطلب وزیر اعظم جو بنایا تھا مہدی نے، اس کا لڑکا ملحد تھا۔ ربیع نے ملحد سے مراد یہ کہ غیر مذہب، کوئی مذہب کے قائل نہیں تھا، وہ غیر مذہب، لا مذہب کہہ سکتے ہیں۔ اب ربیع نے خلیفہ کے پاس اس کی شکایت کی۔ مہدی نے محمد کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ قرآن سناؤ۔ اس نے غلط پڑھا۔ مہدی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور ابو عبیدہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور اس کی جو حالت ہے تم نے خود دیکھ لی، اب اٹھو اور زندیق کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو۔ ابو عبید اللہ تعمیل کے حکم سے کھڑا ہوا مگر چکرا کے گر پڑا۔ ظاہر باپ کیسے مار سکتا تھا بیٹے کو۔ ایک مشیر نے سفارش کی کہ بوڑھے وزیر کی حالت پر رحم کیا جائے اور اسے بیٹے کو قتل پر مجبور نہ کیا جائے۔ مہدی نے اسے منظور کر لیا اور جلاد سے کہہ کر اس کا سر قلم کرا دیا۔ اس کے بعد خلیفہ کے دل میں عبید اللہ کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ ربیع نے نفرت حقارت کی، اسحاق کو اور بھی بھڑکایا۔ ربیع جو دشمن بن گیا تھا اس کا عبید اللہ کا، یہاں تک کہ 161 ہجری میں مہدی نے عبید اللہ کو معزول کر دیا اور اس کے بجائے یعقوب بن داؤد کو وزیر مقرر کیا۔ یعقوب اس کا بھائی علی بن امیہ کے عہد میں امیر خراسان نصر بن یسار کے دربار میں کاتب تھے۔ یعقوب اور اس کا بھائی بنی عباس نے ان لوگوں کی کوئی قدر و منزلت نہ کی، اس لیے منصور کے زمانے میں یہ خاندان نفس زکی اور اس کے بھائی ابراہیم کا حامی بن گیا۔ ابراہیم کے خاتمے کے بعد یعقوب اور علی دونوں گرفتار کر لیے گئے، اور جب مہدی نے سیاسی قیدی رہا کیے تو انہیں بھی آزادی نصیب ہوئی۔ مہدی کو حامیان اہل بیت کی جانب سے بہت خطرہ تھا، اس لیے وہ ایک ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو اس فرقے میں بڑا بااثر اور بارسوخ ہو تاکہ انہیں شورشوں اور سازشوں سے باز رکھ سکے۔ ربیع نے اس بارے میں یعقوب کا نام لیا۔ مہدی نے اسے بلا کر علویوں کے حالات دریافت کیے اور اسے اپنے ڈھب کا آدمی پا کر مشیروں میں داخل کر لیا۔ ابو عبید اللہ کی معزولی پر وزارت کے جلیل القدر منصب پر یہ یعقوب ہی فائز ہوا۔ تھوڑی عرصے میں اس نے مہدی کے مزاج میں اتنا اثر و رسوخ حاصل کر لیا کہ کل سیاہ سفید کا مالک بن بیٹھا۔ اہل دربار اس کی غیر معمولی اقتدار سے جلنے لگے اور خلیفہ کو اس کی طرف سے بدگمان کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ تو یہ کچھ احوال تھا ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی کا، اور مزید آگے کے حالات انشاءاللہ آئندہ قسط میں بیان کروں گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔